اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو حابیل کو دفنانے کے بعد شیطان نے قابیل کو بہکایا کہ اگر وہ اپنے والد کے ساتھ رہا تو اس کے والد اس کو حابیل کے بدلے قتل کر دیں گے۔ لہذا شیطان نے اس کے دل میں گھر سے بھاگ جانے کا وسوسہ ڈال دیا۔ قابیل اپنی بہن جس سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا اس کو لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے بہت دور وادیوں میں جا بسا۔ کہا جاتا ہے قابیل یمن کے سرزمین میں جا بسا اور وہیں اس نے اپنی ہی اولادوں سے شادیاں بھی کی جن سے کثیر اولاد ہوئی۔ قابیل نے اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کے دین کو چھوڑ کر پہلے آتش پرستی شروع کری، پھر شیطان نے اسے پتھر سے بت بنانا سکھایا۔ یوں قابیل اور اس کی اولاد نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بت پرستی شروع کی۔ دنیا میں قتل و غارت، بت پرستی، زناکاری کی بنیاد قابیل ہی نے رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی ناحق قتل ہوتا ہے اس قتل کا ایک گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے ظالمانہ قتل کیا اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو شدید تکلیف ہوئی۔ حابیل اپنی شادی کی صحیح عمر میں ایک نیک اور صالح بیٹا تھا۔ آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا کہ وہ انہیں ایک نیک بیٹا عطا فرمائے جو سچے دین کو پھیلانے میں ان کی مدد کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول فرمائیں اور انہیں ایک خوبصورت بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی جب شیث علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کا نام شیث رکھا۔ شیث کا مطلب ہے تحفہ۔ ابن کثیر قصاص الانبیاء میں لکھتے ہیں کہ شیث نام کے معنی اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ ان کا نام شیث اس لیے رکھا کیونکہ انہیں حابیل کے قتل کے بعد ان سے نوازا گیا تھا۔ شیث علیہ السلام بعد میں نبی بنے اور حضرت آدم علیہ السلام کے جانشین بھی۔ آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیث علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ شیث علیہ السلام اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ آدم علیہ السلام سے بہت مشابہت رکھتے تھے۔ وہ ان انبیاء میں سے تھے جن کے قدرتی طور پر پیدائشی ختنے ہوئے تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں نام سے تو نہیں، تاہم اس کا ذکر حدیث میں ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 100 صحیفے اور 4 کتابیں نازل کی اور ان میں سے 50 صحیفے حضرت شیث علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے لیکن انہیں کوئی کتاب یا قانون نہیں دیا گیا کیونکہ ان کو تمام علم اللہ نے خود دیا تھا، اور شیث علیہ السلام وہ پہلے رسول تھے جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے شیث علیہ السلام کو نصیحت کی اور ایک اچھا انسان بننے اور سچے مذہب کی پیروی کرنے کے لیے سب کچھ سکھایا۔ آدم علیہ السلام نے شیث علیہ السلام کو اللہ کی عبادت کے لیے دن کے مختلف اوقات کو سمجھایا اور استعمال کرنا سکھایا۔ آدم علیہ السلام نے شیث علیہ السلام سے کہا کہ وہ کس سے شادی کرتے ہیں اس سے ہوشیار رہیں۔ انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو بتایا کہ ایک نیک بیوی تلاش کرو تاکہ ان کی اولاد صالح ہو۔ آدم علیہ السلام 930 سال کی عمر میں اپنے پیارے بیٹے شیث علیہ السلام اور اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ انہوں نے شیث علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا اور دوسروں کو ان کی پیروی کرنے کی تلقین کی۔ آدم علیہ السلام نے شیث علیہ السلام سے کہا کہ قابیل اور اس کے پیروکاروں سے دور رہے کیونکہ وہ کافر تھے اور بت پرستی میں ملوث تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لانے کی پوری کوشش کی۔ قابیل اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد اپنے لوگوں کو چھوڑ کر اپنے خاندان سے دور وادیوں میں چلا گیا اور وہیں سکونت اختیار کی۔ اہل قابیل کے مرد بالکل خوبصورت نہیں تھے لیکن عورتیں بہت پرکشش تھیں، جبکہ اہل شیث علیہ السلام کے مرد خوبصورت تھے لیکن عورتیں زیادہ خوبصورت نہیں تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابلیس بنی نوع انسان کو گمراہ کرنے کے ہر ممکن کوشش میں لگا تھا۔ قابیل کے لوگوں کے ساتھ ایک نوجوان اور خوبصورت آدمی کی شکل میں شامل ہوا کیونکہ وہ ان کو گناہ میں ملوث کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ملازمت مانگی اور لوہار کا کام کیا۔ ابلیس نے پھر انہیں گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے سب سے پہلے بانسری جیسی چیز پھونکنا شروع کری جس سے ایک انوکھی آواز پیدا ہوئی۔ سب حیران ہو کر باہر نکل آئے کیونکہ ایسی آواز انہوں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ ابلیس کے پاس ایک ڈھول بھی تھا جسے وہ پیٹتا تھا۔ لوگ ان آوازوں سے لطف اندوز ہونے لگے کیونکہ یہ ان کے لیے خوشگوار تھی۔ قابیل کے لوگ مکمل طور پر شیطان کے قابو میں تھے اور زنا و موسیقی میں مشغول تھے۔ وہ محفلیں کرتے تھے اور رات گئے تک جاگتے اور موسیقی پر رقص کرتے۔ یہ موسیقی اور آلات موسیقی کا آغاز تھا۔ اس سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قوانین کو بھول گئے۔ حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی تعلیمات کو جاری رکھا اور اپنی قوم کو اسلام میں حق اور برائیوں کے بارے میں یاد دلایا
تاہم ان کے بہت سے لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیا کہ انہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ گھلنے ملنے اور محفلوں میں شامل ہونے کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی۔ ان میں سے چند لوگ چھپ چھپ کر ان کی عورتوں اور محفلوں پر نظر رکھتے تھے اور اس طرح وہ ابلیس کے جال میں پھنس گئے۔ قابیل کی عورتیں خوبصورت تھیں اور ایسے حسین مردوں کو دیکھ کر خوش ہوئیں اور اپنی خوبصورتی دکھا کر انہیں اپنے شہر میں جکڑ لیا۔ غیر محرم مردوں اور عورتوں کا یہ اختلاط زنا میں ہوا اور تاریخ انسانی میں یہ پہلا موقع تھا کہ موسیقی اور زنا ہوا اور لوگوں نے اجتماعی طور پر گناہ کیا۔ عیسی علیہ السلام کے چند پیروکار خوبصورت نوجوان عورتوں کے ساتھ موسیقی اور محفلوں سے لطف اندوز ہونے لگے اور حقیقی راستہ بھول گئے۔ وہ واپس آئے اور دوسرے آدمیوں کو سب کچھ بتایا، کہنے لگے کہ وہاں بہت مزے ہیں۔ چنانچہ وہ بڑے گروہوں میں گناہ میں شامل ہوئے اور اس کی وجہ سے انسان گمراہ ہو گئے اور بڑے گناہ کرنے لگے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بتاتا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے اور کامل داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا مکمل دشمن ہے۔ شیطان نے اپنی تدبیریں جاری رکھیں اور لوگوں کو برے کام کرنے کا طریقہ سکھایا اور لوگوں کو گناہ گار کرتا رہا۔ حضرت عیسی علیہ السلام نے ان کو صحیح راستہ دکھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ جاہل کے جاہل ہی رہے۔ حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات 912 سال کی عمر میں ہوئی۔ حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت ادریس علیہ السلام کو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔